آیت نے بھی وہیں سے جواب پاس کیا۔ سہان آیت کو دیکھ آرام سے ریلنگ پر بیٹھا۔ ہم تم لوگوں کے لیے آئس کریم لائے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ اور بیگ کی طرف اشارہ کرتے آرام سے برہان کے ساتھ بیٹھے۔ مجھے نہیں کھانی کوئی آئس کریم، پہلے تو ساتھ لے کر نہیں گے، اب آئس کریم آفر کی جا رہی ہے۔ آیت نے بچوں کی طرح شکوا کرنے والا انداز اپنایا۔ وہ بول ہور کو رہی تھی اور نظروں سے گور برہان کو رہی تھی۔ سوچ لو میں نے کھا لینی ہے۔ ہور جو بیگ اوپن کر گئی تھے، ڈبے کو کھولے آیت سے دریافت کر گی کھا لو، دو ٹوک جواب دیا۔ سہان نے حیرانگی سے آیت کو دیکھا تھا جو جواب ہور کے سوالوں پر دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں برہان کے چہرے پر تھی جو فون پر بزی نظر آ رہا تھا۔ ہور ویسے دھیمے سے برہان کو کوہنی مار ہلا گے وہ مارت کو میسج پر جواب پاس کرتے ہنکارا بڑھ گیا۔ مجھے لگتا ہے آیت کو آوار غصہ ہے اور کے الفاظ برہان کے ٹائپ کرتے ہاتھ روک گیا۔ مقابل نے ویسے ہی بنا دیر کیے نظریں اوپر کھڑی ہستی پر ڈالی جو سچ میں کھا جانے والی نظروں سے گوری تھی۔ برہان چونکا تھا، آئے نے فوراً سے نظر سہان کی طرف گھمائی جو اتفاق سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آیت کچی سی ہوتی ہلکے سے مسکرا گئی۔ میں تو ایسے ہی ان لوگوں کو تانگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آیت کنفیوز سی ہوئی خود کی حرکت پر کہ وہ کیا کر رہی تھی، جبکہ معصوم سی شکل بناتے سہان کو صفائی دی گئی جو بالکل بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید آیت آپ کے ساتھ کہیں جانا چاہتی تھی اور میں آپ کے ساتھ اکیلے چلی گئی۔ ہور کو فیل ہوا، بولا ایسا کچھ نہیں جان کی جان۔ برہان ہور کے الفاظ سن اس کی ناک پکڑے کھینچ گیا۔ شہزادی کچھ پوچھوں تو جواب دو گی؟ سہان لان میں برہان اور ہور کو ایک ساتھ لگے دیکھ آیت کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ بھی آرام سے سہان کی طرف پلٹے بیٹھی۔ ابھی کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں کالے آسمان کے نیچے بالکونی میں ریلنگ کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے تو نیچے ہلان میں اسی کالے آسمان تلے ہور اور برہان اپنی شرارتوں سے گارڈز کو لطف اندوز کرنا شروع ہوئے۔ تم برہان کے ساتھ خوش ہو؟ میرا مطلب محبت، ہاں خوش ہوں۔ اس سے پہلے سہان مزید کھل کر اپنی بات رکھتا آیت تیزی سے بولی، جبکہ سہان کے اچانک سے ایسے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ آیت جو سمجھ چکی تھی سہان ابھی کہاں جانے والا ہے، سیسی سا پیچھے دیکھ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ کیا محبت نے نفرت ختم کر دی؟ کیا محبت نفرت سے جیت گئی ہے؟ آیت جو جانے لگی تھی سہان کے سوالوں پر ٹھٹکتے رکی اور بنا دیر کیے وہ پلٹی تھی۔ محبت کبھی درمیان میں تھی ہی نہیں تو پھر نفرت کیسے ختم کر سکے گی؟ الٹا جواب میں سوال پوچھ کے تو سہان اس کو غور سے دیکھتے اٹھا تھا اور آرام سے چلتے اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا۔ اگر محبت نہیں تھی تو یہ شادی کیوں کی؟ کیا اس شادی کی وجہ محبت نہیں؟ جیسے سے نفرت ہی آج وہ پورے حق لیے تمہارا محافظ بنا بیٹھا ہے تو محبت کہاں نہیں آئی؟ ہر چیز میں تو محبت نے بازی مار لی، نفرت تو مٹ گئی۔ سہان نے بولتے جیسے آج آئے سے سب کچھ جانا چاہا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا بے انتہا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت سی چاہتے دیکھتی ہوں۔ ہر روز آیت نے آپ کے نزدیک نیچے لان میں بیٹھے برہان کے چہرے پر گاڑی۔ آیت جیسے بول رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ میں کبھی اسے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہوگی جیسے بھی بس ہو گئی۔ آیت نے جلدی سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ تو تم کہہ رہی ہو محبت ایک طرفہ ہے جس کی وجہ سے شادی ہو گئی؟ چلو مان لیا آیت، محبت ایک طرف ہے، مگر تمہاری نفرت کا جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے تو بالکل بھی نظر نہیں آئی۔ وہ سنجیدگی سے سوال پوچھتے اس کو ایک بار پھر سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کر گیا۔ نفرت ہے میرے اندر ہے، وہ بالکل سے کہتے سہان کے سامنے ہوئی تھی، لیکن نفرت دن بدن اندر مر رہی ہے، مگر دماغ مجھے کچھ بھولنے نہیں دیتا۔ وہ میری نفرت کو ختم کر رہا ہے، خود کو مجھ پر ختم کرتے ہوئے۔ شاہ ہوش نہیں ہے مجھ سے۔ آیت ٹوٹ رہی تھی، وہ بہتی آنکھوں سے سہان کے سامنے ہوئی تھی۔ سہان نے کتنا درد دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آیت کیا تم بچپن کی نفرت ایسے ختم نہیں کر سکتی؟ میرا مطلب جو ہوا تھا وہ شاہ ایک رات میرا جینا حرام کر دیا۔ اس رات کو ہر روز سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں دیکھتی ہوں، خوف میں جگر جاتی ہوں کہ وہ رات پھر کبھی میری زندگی میں نہ آئے۔ وہ مشکل سے اس کو اپنی کیفیت بیان کر پائی۔ جو کچھ ہور کے ساتھ ہوا کاش میرے ساتھ ہو جاتا، کاش میں سب کچھ بھول جاتی۔
میں وہ کیوں بھول نہیں پا رہی؟ اس کا جواب 8 سال سے میں خود تلاش کر رہی ہوں۔ تو کیا ساری زندگی ویسے ہی چلنے والا ہے؟ کتنی دیر آیت، کتنی دیر ایسے رہ لو کہ تم لوگ کبھی سوچا جب اکرام چاچو باقی سب کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ بس سرد آج سے ہنکارا بڑھتے آیت کو دیکھ پھر سے سامنے ہوا تھا۔ آیت، جب تم نے برہان سے شادی کی تھی میں تمہیں تبھی یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، لیکن ٹھیک وقت نہ مل سکا۔ جو تمہیں بتانا چاہتا مجھے اچھے سے پتہ ہے، بتانے کے بعد شاید تمہاری زندگی بدل جائے۔ سہان جانتا تھا کہ ایک بار بتانے سے ہی سب کچھ بدل جائے گا، اسی لیے وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ آیت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ ایسا کیا سہان بتانا چاہتا ہے۔ جب کہ آیت نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے سہان کو دیکھا، اس رات شاہ ہاؤس میں جو کچھ ہوا تھا، برہان اسے سب سے انجان ہے، اس کو کسی بھی بات کا علم نہیں، کیونکہ برہان اسی رات لندن واپس آ چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ شاید تم برہان کو لے کر غلط سوچی ہو۔ سہان اتنا کہتے بات ختم کی تھی چونکہ وہ اتنا ہی جان پایا تھا۔ آیت جس کو کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تھا، ساکل سی الجھی بڑی نگاہ سہان پر ڈال واپس سے نیچے دیکھ کہ شاید تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ آیت کو لگا تھا جیسے اس کا وجود لرز اٹھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاہ برہان نے مجھے تب وہاں کے لیے چھوڑا تھا، کیسے وہ وہاں نہیں تھا؟ آیت نے صاف انکار کیا تھا، آنکھوں میں حیرانگی غصہ بڑا تھا۔ 8 سال سے جس بات پر وہ اتنی نفرت لیے بیٹھی تھی، آج اس کو بتایا جا رہا تھا وہ نفرت بے وجہ تھی۔ آیت کو لگا تھا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ پوری طرح الجھ چکی تھی۔ شہزادی سہان اس کی حالت دیکھ کر فکر سے اس کو بازو سے پکڑتے خود کی طرف موڑا۔ ایسی بھی کیا باتیں چل رہی ہیں کہ آواز بھی کانوں تک نہیں پہنچ رہی، وہ جو اوپر آ چکی تھی۔ سرحان اور آیت کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دیکھ بول چونکا گئی۔ آیت فوراً سے لان کی طرف نظریں کرتی بھیگی پلکیں صاف کر گئی، تمہاری برائی چل رہی تھی، اچھا کیا تم آ گئی، نہیں تو میں تو ساری رات یہی کام کرنے والا تھا۔ سرحان جو فوراً سے نارمل مسکراہٹ سجاتے حور کو لاجواب کر گیا تھا، وہ آنکھوں کو تھوڑا چھوٹا کرتے مقابل کے انداز پر گور گئی۔ اگر محبت نہیں ہے تو یہ شادی کیسے؟ چلو مان لی محبت ایک طرفہ، لیکن یہ بتاؤ تمہاری نفرت کہاں ہے؟ میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے تمہاری نفرت تو نہیں دکھی۔ آیت جو تہجد کی نماز پڑھے وہیں چاہے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، وہ سہان کی باتیں اس کے الفاظ یاد کر کے جبکہ فوراً سے بند آنکھیں کھولی، وہ پوری رات جاگ کر گزار چکی تھی۔ نیند جیسے قریب آئی ہی نہیں تھی، اس کی کالی سی آنکھیں خود بخود ہی بھیگی، جبکہ وہ نہ سمجھے سے اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کر گئی۔ سہان کی باتیں اس کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، وہ پوری طرح الجھ چکی تھی۔ تب یاد نے بائیں طرف صوفے پر سوئے برہان کو دیکھا تھا۔ 8 سال پہلے کیا ہوا تھا برہان انجان ہے، اس کو کچھ بھی علم نہیں۔ آیت کو سہان کے الفاظ جیسے تھپڑ کی مانند لگے تھے، وہ تیزی سے نظریں پھر اپنی سسکیوں کو دبا گئی، جبکہ اس کو ماضی کا 8 سال پرانا وقت یاد آیا تھا۔ ماضی، شاہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ آیت سہان کو منہ پھیرتے خاموشی سے جھولے میں بیٹھے دیکھ حیران ہوئی، جبکہ وہ کب سے اس سے وجہ پوچھ رہی تھی، اب کہ وہ غصے سے چیخنے والے انداز میں بڑکی۔ تم اب مجھ سے زیادہ اس عمران برہان سے باتیں کرتی ہو، تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ آیت سہان جو ناراض اس لیے تھا کہ آیت برہان لوگوں کے ساتھ اکیلے میر پور چلی گئی تھی اور اس کو بتایا تک نہ تھا، وہ بات گول کرتے دوسری طرف گھما گیا۔ شاہ میرے پہلے اور بیسٹ والے دوست تو آپ ہی رہنے والے ہو، آپ ایسا مت سوچو کہ میں اس شاہ کے لیے آپ کو بھول جاؤں گی، وہ تو تمہارا شاہ تو صرف میں نہیں تھا، پھر اس کو ابھی شاہ کیوں پکار ہی ہو؟ سہان جو بیٹھا ہوا تھا حیرانگی سے کھڑا، چونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا آیت کا برہان کو شاہ کہنا۔ آیت مصنوعی حرف کی سجائے اسی جھولے میں بیٹھی جس میں تھوڑی دیر پہلے سہان براجمان تھا، ابھی ایسے کیوں بیٹھ گئی ہوں؟ شہزادی سہان اس کے ساتھ واپس سے بیٹھا تھا۔ میں کیا کروں؟ وہ معصومیت سے بڑے انداز میں گال پر انگلی رکھے سوچنے والا سٹائل بنا گئی۔ سہان اس کو دیکھ ہلکے سے مسکرایا تھا، کیونکہ وہ اس پر بہت کیوٹ لگی تھی۔ جب اس کے سامنے آپ کا نام شاہ لیتے بات کرتی ہوں تو اس کو بہت برا لگتا ہے، ابھی آپ کو بھی برا لگ رہا ہے، ابھی میں کسی کو بھی شاہ نہیں پکاروں گی۔ آیت سہان کو مسکراتے دیکھ مزید غصے والا چہرہ بنائے سہان کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی، اچھا سوری۔ سہان نے جیسے ہی آیت کو جانے کے لیے اٹھتے دیکھا، ہنسی کو بریک لگاتے ہاتھ پکڑ واپس سے بٹھایا۔ تم اتنے کیوٹ سٹائل میں بولی کہ ہنسی نکل گئی۔
جوڑے بولتے آپ کی آیت کی گالوں کو پکڑ گیا، ٹھیک ہے تم اس کو شاہ پکار سکتے ہو مگر میرے سامنے نہیں۔ سہان اب کے سنجیدہ ہوا تھا۔ سہان آیت سے 4 سال بڑا، یعنی ابھی عمر 18 سال تھی۔ ویسے ہی برہان 16 سال اور آیت 14 سال کی تھی۔ آیت نے فوراً سے سر ہلایا جیسے وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ ابھی بتاؤ اور کیا کیا میرے حوصل جانے کے بعد؟ سہان اب کی پورتا آیت کی طرف متوجہ ہوتے بیٹھا، شاہ میں نے آیت تو موقع ڈھونڈ لی تو سہان نے اس کو بولنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ اپنی جوتی اتار اچھے سے جھولے میں پھیل بیٹھی۔ سہان اس کے انداز پر ہمیشہ ہی مسکرا دیتا۔ میں میر پور گئی تھی، وہ بھی شاہ آیت کی زبان جو برہان کے لیے شاہ کا لفظ استعمال کرنے لگی تھی چاہ پڑ کی۔ سہان نے بھی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ عمران برہان شاہ آیت اپنی کالی سیاہ بڑی آنکھوں کو جھپکائے گول گول گھما کے تو سہان ہلکے سے مسکراتے اس کے سر پر چپا لگا گیا۔ شاہ ہم لوگوں نے بہت مستی کی، آپ کو پتہ بھی ہے میں اس سے پہلے کبھی ہوش نہیں ہوئی۔ آیت کی آنکھوں میں نایتی ہوش سہان نے غور سے دیکھی تھی، اس کو آج ایک الگ ہی رفتار میں نظر آئی تھی۔ وہ خاموش سا بس آیت کو سننا شروع ہوا تاکہ جان سکے آیت نے اس کے بنا کیا کچھ کیا۔ شاہ کو بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ آیت مسکراتے سب کچھ سہان کے گوشے گزار اتار گئی۔ وہ جو اس کے چہرے میں کھو گئے تھے اس کے ایسے بولنے پر واپس سے متوجہ ہوا۔ آیت تم نے عمران برہان شاہ کے ساتھ اتنا وقت کیسے گزار لیا؟ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا؟ سہان آیت کو پانی پیتے دیکھ سوچتے پوچھ کے شاہ پہلے وہ اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اچھے سے بات نہیں کرتا تھا۔ آیت ہر کی بات پر آئی برو اچکاتے قذابیہ بگاڑ کے، لیکن ابھی جب سے وہ آیا ہے بہت اچھا انسان بن کر آیا ہے۔ ہم ساتھ میں بارش میں نہائے، ہم ساتھ میں میر پور گئے، وہاں تو بہت ہی مزہ آیا۔ آیت جس کا چہرہ ایک بار پھر خوشی سے کھل اٹھا تھا، آپ کے سہان کا ہاتھ پکڑے جیسے وہ آسمان اڑنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ابھی ہم دونوں بہت 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 اچھے دوست بن گئے ہیں، وہ اب کبھی بھی مجھے ڈانٹے کہ نہیں۔ آیت سہان کو اپنا دل کھلی کتاب کی طرح پڑھ سنا گئی۔ کیا ہوا؟ سہان کو خاموشی تاریخی دیکھ زبان پر بریک لگاتے پوچھ گئی، محبت ہو گئی یا پھر عشق کی راہ اپنے نام کر آئی ہو؟ کچھ تو تم کر آئی ہو، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ دونوں طرفہ یا پھر ایک طرفہ مقام خود کے لیے چن آئی ہو۔ سہان مصنوعی سوچ جو وہ آیت کی باتوں سے دل میں سوچ اٹھا تھا اب کے آیت کے سامنے بول اس کو کنفیوز کر گیا۔ وہ ایسی باتیں کہاں سمجھتی تھی؟ محبت، عشق، کیا؟ آیت سہان کے لفظ دوہرا واپس سے آنکھیں چھوٹی کرتی پوچھ کی کچھ نہیں۔ سہان نے سچی سا کہتے بات بدلی۔ آیت اگلے ہی دن ہی شاہ ہاؤس آئی تھی تاکہ وہ برہان سے مل سکے۔ آخر میرپور سے جب وہ لوگ آئے تھے آیت نے راستے میں برہان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ برہان سے ملنے پہلے شاہ ہاؤس آئے گی۔ آیت جو برہان کو تلاش کری تھی اس کو روم سے باہر نکلے اوپر کی طرف جاتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگی۔ عمران برہان شاہ جو اس کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی تھی اس کو تیزی سے قدم اٹھاتے دیکھ اونچی آواز میں پکار گئی۔ وہ پلٹا تھا اور ایک نظر آیت کو دیکھا تھا جو سیڑھیوں کو عبور کرتے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کب سے پیچھے بھاگ آ رہی ہوں اور آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ آیت تیز تیز سانس بھرتے خشک لبوں سے برہان کو دیکھ دریافت کر گئی، آج بھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو کل آنا تھا، ابھی واپس چلی جاؤ۔ برہان سپاٹ بول آگے بڑھا تو آیت جس کا منہ بن چکا تھا اس کو جاتے دیکھ حیران ہوئی۔ سوری شاہ، آیت با کر اس کے راستے میں حل ہوئی، جبکہ ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگائے میں کل آ جاتی، لیکن بارش میں نہانے کی وجہ سے باہر ہو گیا تھا اس لیے نہیں آ سکی۔ آیت ویسے ہی کان پکڑے بولی تو برہان نے اب کے گھوٹے اس کو کھا جانے والے انداز میں دکھا کو اس کی نیلی آنکھوں سے جیسے ہو پایا تھا۔ وہ اس کے بنا بولے ہی ڈری تھی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، وہ چباتے 2 ٹوک بولتے لال ہوتا چہرہ پھیر گیا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اب بچوں کی طرح۔ آیت بچوں کی طرح منہ بناتے ڈرے انداز میں بولی، او ریئلی، تم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ اب کے برہان نے غصے سے اس کو بازو سے پکڑ خود کے قریب کیا۔ آیت ڈر مقابل کو اپنے اتنے قریب گھبرائی۔ برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ ماما لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، جانتی ہو، اس لیے تمہارے گھر کیا تھا؟ برہان آیت کو ڈرتے دیکھ فوراً سے چھوڑ دور ہوا۔ اس کا غصہ ساتھ میں آسمان پر چڑھا تھا، لیکن وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈرے۔ وہاں تم بیمار نہیں اپنے شاہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اب کے سپاٹ چہرہ نیلی آنکھوں میں وحشت لیے وہ بولتے آیت کو حیران کر گیا۔ تم وہاں آئے تھے؟ آیت تو حیران ہی رہ گئی تھی۔
جبکہ یہ سن کر وہ وہاں آیا تھا اس کو جانے کی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں آیا تھا، اس لیے تو تمہارا جھوٹ پکڑا گیا۔ آیا تو تم نے مجھے تکلیف دی، برہان چباتے ہوئے تو آیت کی آنکھوں میں نیا سمجھی صاف چھائی۔ میں نے جھوٹ، ڈونٹ ٹاک می وسپار سچی ہے۔ آیت جو بولنے لگی تھی مقابل کیسے بڑکنے پر اندر تک کانپی، وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے جا چکا تھا اور آیت کی کالی سیاہ آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر ویسے ہی کھڑی رہی تھی۔ شہزادی ہوا کیا سہان جو واپس سے ہاسٹل جانے والا تھا، جانے سے پہلے آیت کو ملنے کے لیے آیا تاکہ اس کو اچھے سے خدا حافظ بول سکے، مگر ابھی اس کو روتے دیکھ پوچھ گیا، برہان شاہ بہت گندا، اس نے مجھے پھر سے ڈانٹ دیا، وہ مجھ سے پھر سے ناراض ہو گیا۔ مجھے نہیں پتہ، اس کو بولو ابھی کہ ابھی مجھ سے بات کرے۔ وہ ایسے کیسے مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آیت جس کے رونے میں تیزی آ چکی تھی سوسو کرتے سہان کو ساکت کر گئی، جبکہ وہ اس کو اتنا روتے دیکھ پریشان ہوا۔ شہزادی کوئی بات نہیں، اگر وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو مت کرو، تمہیں میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں۔ سہان اب کے اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا اور دھیمی سے بولتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ کیوں بات نہ کرو، مجھے بات کرنی ہے اسے، چونکہ اس نے کہا تھا ہم ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے۔ آپ اس کو بولو مجھ سے بات کرے، آپ مجھ سے بات کرنے آئے تھے، میں نے تو نہیں بلایا تھا۔ آیت جس کی کالی سی آنکھیں پوری طرح بھیگے رخسار کو تاڑ کر گئی تھی، سہان کو جھٹکے پہ جھٹکا لگا گئی۔ وہ جتنا حیران ہوتا اس کے لیے کم تھا۔ آیت اس نے واپس لندن چلے جانا ہے، پھر وہ پوچھے گا بھی نہیں، اور تمہیں پتہ جب کوئی آپ کو تکلیف دے یا تکلیف دینے کا باعث بنے اسے سے دور ہی رہنا چاہیے۔ وہ کہیں نہیں جائیں گے، انہوں نے کہا تھا اب وہ یہاں میرے پاس رہیں گے، وہ نہیں جانے والے، انہوں نے وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ آیت سہان کی باتوں کو سن اپنا سر راہ میں ہلا، اس کے لفظوں کو بریک لگا گئی۔ آیت تم کب اس محبت میں قید ہوگی؟ سہان اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ سکتا تھا۔ یہ کیا ہوتی ہے آیت جس نے یہ الفاظ پہلے بھی سنے تھے؟ سہان کے الفاظ کاٹ درمیان میں بولی، وہی محبت جو میرے دل میں پڑی کے لیے آج ویسے ہی تمہاری آنکھوں میں اس عمران برہان شاہ کے لیے نظر آ رہی ہے۔ آیت کی آنکھیں جیسے خود بخود تھمی تھی، وہ الجھی تو اس کو اس محبت سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ہم اتنا جانتی تھی کہ سہان پڑی کے بنا رہ نہیں سکتا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ محبت ہے۔ اگر آیت نے محبت کا کوئی مطلب سمجھا تھا تو بس یہی سمجھا تھا، اس کا دماغ اتنا جانتا تھا برہان اس کا ہے، صرف اس کا دوست رہنے والا ہے۔ بیوٹیفل آیت نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ برہان جو تیار ہونے کے لیے اوپر روم میں جانے والا تھا، شبانہ اپنی حال اکوائے دیکھ آیت کا پوچھ کے آج ماہین کی سالگرہ تھی، جس وجہ سے شاہ ہاؤس میں ایسے ہی اس کی خوشی پوری کرنے کے لیے پارٹی رکھی اور صرف خاص فیملی ہی کو دعوت دی گئی تھی۔ وہ شاید بیٹا اوپر گئے ہیں ماہین کے پاس۔ شبانہ اپنی آپا کی طرف بڑھاتے برہان کو جواب پاس کر گئی تو وہ فوراً سے اوپر کی طرف بھاگا۔ آیت جو ابھی ماہین کے روم کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ، برہان کی آواز سن پلٹی۔ برہان نے غور سے اس کو دیکھا تو وہ پائے فراق میں کسی پری سے کام نہ لگی تھی۔ برہان کا چہرہ خود بخود ہی مسکرا گیا، جبکہ بدلے میں آیت نے ہلکی سے منہ پھیلائے برہان کو دیکھا۔ میرے ساتھ چلو۔ برہان اپنے پورے حق سے آیت کی طرف بڑھا تھا، اس کا نازک سا ہاتھ پکڑے اپنے روم کی طرف کیا۔ آیت ویسے ہی اس کے ساتھ مقابل کے روم میں داخل ہوئی۔ روم کسی محل سے کم نہ تھا۔ آیت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اس دن تم اتنی جلدی واپس کیوں چلی گئی تھی؟ برہان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ آپ تو ناراض ہے؟ آیت جو برہان کے سوال کا جواب دینے لگی تھی، سوچ آتے ہی اپنی چھوٹی سی کمر پر ہاتھ تیرے مقابل کو غور سے دیکھنے پر اکسا گئی۔ ہاں تھا، مگر پھر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ مجھے تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ ایم سوری۔ وہ بنا دیر کیے جلدی سے بولا، میں بہت روئی تھی۔ وہ بھی شکوہ کرتے آنکھیں پھیلا گئی، میں نے ڈانٹا تھا اس لیے۔ اب کہ برہان نے اس کے پیچھے بالوں کا جوڑا دیکھا تھا جو چٹیا کی گول گول رول کرتے پن کیا گیا تھا۔ آیت مشکل سے اپنی گردن اٹھائے برہان کو دیکھ بات کر رہی تھی۔ ہاں نہیں تو کیا، میں ایسے ہی روئی تھی۔ آیت نے اپنے غصے سے ناک پھولایا، پڑی تم پڑی کی ملکہ لگ رہی ہو۔ برہان جو آیت کو دیکھ آنکھیں چمکانا بھول رہا تھا، دھیمے سے بولتے اس کو آئینے کے سامنے کر گیا۔ آیت نے آئینے سے برہان کا عکس دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے کتنے لمبے ہو؟ آیت نے اب کے اپنا ہاتھ اوپر کو اٹھایا تھا تاکہ برہان کا قد دیکھ سکے، مگر چل کر بھی اس کا ہاتھ برہان کے سر تک تو کیا کندھے تک نہیں پہنچتا تھا۔ کوئی بھی نہیں، کچھ سالوں کی بات ہے، پھر تم اور خوبصورت اور بڑی ہو جاؤ گی۔ برہان آیت کے جوڑے سے پن نکال اس کی چٹیا کھولنے میں مصروف ہوا۔ آیت بس ویسے اس کا چہرہ دیکھنا شروع ہوئی۔ آیت تمہارے نزدیک سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ شاہ یا میں؟ برہان آیت کے گھنے بالوں کو آزاد کرتے اس کی پشت کو
اس کی پشت پر بکھیر کے برہان کو اس عمل سے آیت کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگے. شاہ بال نہیں کھولنے تھے. آیت آپ کے برہان کی طرف پلٹی تھی جبکہ رونے والا فیس بھی بنایا. اس میں برائی کیا ہے؟ برہان کے ماتھے پر بال پڑے تھے. اس میں برائی کیا ہے؟ برہان نے بمیں اچکائے پوچھا. مجھے بال نہیں دکھانے، سب کو ماما مارے گی، اور ویسے بھی اگر ماما کہتی ہے مجھے سر پر دوپٹہ لینا چاہیے، میں بڑی ہو گئی ہوں. آیت واپس اپنے بالوں کو باندھنے کی کوشش میں لگی. ماما ٹھیک ہے کہتی ہیں. برہان دو ٹوک بولا تھا. واپس سے ہاتھ کے بال پکڑے اس کی اپنی طریقے سے چوٹیاں بنا گیا. آیت جو آئینے میں دیکھ رہی تھی اپنی ہنسی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی. اچھی نہیں بنی. برہان آیت کی چوٹیاں آیت کے کندھے پر رکھتے اس کے سامنے کر کے بہت اچھی بنائی، ایسی تو ماما بھی نہیں بنا سکتی. شکریہ آپ کا. آیت پوری طرح ایکٹنگ کرتے برہان کو یقین دلا گئی. شاہ اب آپ بھی تیار ہو جاؤ، نہیں تو ہم لوگ کیک نہیں دیں گے آپ کو. آیت ڈور کی طرف بڑھتے برہان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی. اچھا یہ بتاؤ میں کیا پہنوں؟ برہان اس کو واپس سے پکار گیا. آیت پلٹی تو برہان کو دیکھا تھا. برہان نے آنکھوں سے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ جلدی سے مسکراتے وائٹ سوٹ پر ہاتھ رکھ کے کوئی ٹی شرٹ اور جینس میں سے بتاؤ. برہان نے جیسے اپنی پسند بھی بتائی. نہیں مجھے یہی دیکھنا ہے. آیت نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا تبھی دونوں کے ڈمبل گہرے ہوئے تھے. برہان جلدی سے تیار ہونے کے لیے چینجنگ روم میں گیا.